الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ان بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہم سبھی کا مل بیٹھنا، سمجھنا، سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب لا ریب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کا نقشہ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے آپ نے سینکڑوں صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا اور مدینہ المنورہ سے چلے عمرہ کی نیت سے۔ جب آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کے لیے چلے، اس سے کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا۔ خواب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ رسول کریم نے خواب دیکھا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ وحی کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک انسان اگر 9-10 سال بیرون ملک رہے تو اس کو واپسی اگر اپنے گھر آنے کی چھٹی مل جائے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہ جلدی جلدی سامان باندھتا ہے، وہ بے تاب ہوتا ہے ماں سے ملنے کے لیے، باپ سے ملنے کے لیے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، اپنے شہر اپنے وطن آنے کے لیے بڑا بے تاب ہوتا ہے۔ حالانکہ جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو ہر سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا اور 9 سال کے بعد دوبارہ کعبے کو دیکھنے آ رہے ہیں، آپ تصور کریں جن گلیوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، پھر جوانی اور پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ گزارا اور 9 سال اس سے دور رہے، اور 9 سال بعد نبی پاک اور صحابہ اس کعبے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہ خواب صحابہ کو سنایا کہ صحابہ کل رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جب 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سینکڑوں صحابہ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا اور مکے کی طرف چل رہے ہیں، حدیبیہ کا مقام آیا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر آپ کو کفار مکہ نے روک دیا، آپ کے قافلے کو روک دیا کہ آپ اس سے آگے نہیں آ سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے، کعبے کا طواف کریں گے اور واپسی مدینہ چلے جائیں گے۔ لیکن مکے کے جو کافر تھے وہ کسی صورت میں اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ آپ لوگ دوبارہ مکے میں داخل ہوں، کیونکہ ان کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ انہوں نے مکے کو چھوڑ دیا ہے اور مدینے میں جا کر اسلام کی بنیاد رکھی، اور آہستہ آہستہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، مکے پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
روک دیا۔ احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کی نیت ہے، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیں اور اگر آپ حج یا عمرہ کیے بغیر احرام کھولیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، جانور ذبح کرنا پڑے گا، وہ آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے، اس کو فدیہ بولتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر ان سے بات چیت کریں کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہمیں مکے میں داخل ہونے دیا جائے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے اور جا کر ان کو بتلایا کہ مسلمان جنگ کی غرض سے نہیں آئے، وہ صرف اور صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ابو سفیان اس وقت ان کا لیڈر تھا، اس نے کہا یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد ابو سفیان نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آفر کرائی کہ اے عثمان، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، کعبہ تمہارے سامنے ہے، تم اگر چاہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو، تم نے طواف کرنا ہے تو تم طواف کر لو، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ ادھر صحابہ نبی پاک سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، عثمان تو اس وقت کعبے کے سامنے ہوں گے، کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، کعبے کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا عثمان میرے بغیر نہیں کرے گا، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور ادھر جب ابو سفیان نے جناب عثمان غنی کو یہ کہا کہ عثمان تم چاہو تو تم طواف کر سکتے ہو، تو جناب عثمان غنی نے فرمایا جب تک میرے رسول طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ اب جب یہ معاہدہ آگے چلا، کسی صورت کافر اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ رسول کریم آ کر عمرہ کریں۔ پھر حدیبیہ کے مقام کے اوپر ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ وہ صلح نامہ یہ تھا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس پلٹ جائیں اور اگلے سال وہ آ کر حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے وہ مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ چلے جائیں۔ یہ معاہدہ طے پا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے، کافروں کی طرف سے بھی دستخط ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ معاہدہ طے پا چکا کہ اب ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے اور اگلے سال ہم آئیں گے حج یا عمرہ کریں گے۔ اب جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہم سچے ہونے کے باوجود ان سے ڈرتے کیوں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمر فاروق حاضر ہوئے، آ کر عرض کی آقا ہم سچے نہیں ہیں؟ میرے نبی میں ہاں ہم حق پر ہیں۔ فرمایا کہ آپ اجازت دیں پھر ان سے مقابلہ کریں۔ اب جناب عمر فاروق کا جو اگلا جملہ تھا بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ جناب عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کریں گے، آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے طواف کیا ہے، آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کریں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر میں نے کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، یہ تو کہا تھا کہ طواف کریں گے۔ اب جناب عمر فاروق نبی پاک کے خیمے سے نکلے، جناب ابو بکر صدیق کے خیمے میں گئے، جا کر کہا ابو بکر کیا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم احرام باندھ کے کعبے کا طواف کریں گے؟ فرمایا ہاں کہا تھا۔ تو کہا پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہی الفاظ ابو بکر صدیق نے دہرائے جو میرے رسول کریم نے فرمایا عمر، رسول کریم نے یہ تو کہا تھا کہ طواف کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ تو جب رسول کریم نے معاہدہ طے پا لیا، اب اس جگہ پر ایک شور پھیل گیا۔ شور یہ تھا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ واپسی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو وہاں پہ ایک افواہ پھیلی کہ مکے والوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی، یہ جو میں نے آیت مقدسہ ابھی پڑھی ہے، یہ سارا جو میں نے واقعہ سنایا وہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا، یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. یعنی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر حدیبیہ کے مقام پر درخت کے سائے میں بیٹھ کر یہ بیعت کی تھی کہ ہم جناب عثمان غنی کا بدلہ ضرور لیں گے. اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. اور جب یہ بیعت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے اوپر کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی سب صحابہ نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی ہے. یعنی تم بیعت رسول کریم سے کر رہے ہو ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر کی گئی. آج 15 ذو الحجہ ہے. 3 دن کے بعد 18 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز چلا جائے تو ہم 50 سال بعد بھی اس کا تاریخ وفات یاد رکھتے ہیں، اور جو محبوب کریم کے عزیز ہیں ان کا ہم بھول جاتے ہیں. تو 18 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آپ کربلا کا منظر دیکھیں تو جتنا ظلم و ستم کربلا میں ڈایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. معصوم بچوں کے اوپر بھی پانی کو بند کیا گیا. کل اگر دن ملائیں تو وہ 5 یا 6 بنتے ہیں کہ 6 دن یا 5 دن، ایک روایت میں 4 دن بھی ملتا ہے کہ اتنے دن کربلا والوں پہ پانی بند کیا گیا. تو ہم اس کو تاریخ کا بہت بڑا ظلم کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا ہے نا، 40 دن تک آپ پر پانی بند کر دیا گیا. 40 دن تک آپ کو پانی نہیں دیا گیا. ہمیں تاریخ کے کچھ یہ پہلو بھی دیکھنے چاہیے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے عقد میں، جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، کسی بھی امت کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. نبیوں کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں لیکن ایک ایک. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تاریخ میں واحد شخصیت ہے جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں. پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا. جب ان کا وصال ہوا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا گیا. اور آپ کو جو 2 نور والا کہا جاتا ہے نا، یہ سب سے پہلے آپ کو مولا علی نے کہا تھا. مولا علی نے کہا تھا کہ اے عثمان تو ذو النورین ہے، 2 نور والا ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر دین پڑھتے ہیں. جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آ جائیں وہ 2 نور والا بن جاتا ہے. یعنی نبی کی بیٹی کو نور مانتے ہیں، جس کے نکاح میں چلی جائیں اس کو بھی نور مانتے ہیں. اور نبی پاک کو نور ماننے کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی عثمان غنی ذو النورین، 2 نور والا. کیوں کہا؟ کہ رسول کریم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں، بیٹیاں بھی نور، جن کے نکاح میں گئی وہ بھی نور. تو جن کی بیٹیاں، کیا وہ نبی نور نہیں ہو سکتا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جناب عثمان غنی کی شخصیت کو سامنے رکھا تو پھر کیا کہا؟ جناب عثمان غنی کو جب سامنے رکھا تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ تو مبارک ہو تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے اندر 3 چیزیں بڑی نمایاں تھیں: سخاوت، دل کی نرمی اور حیا. ہر شخصیت کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز بہت غالب ہوتی ہے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوپر سخاوت، نرمی اور حیا، ان 3 چیزوں کا بہت غلبہ تھا. ایک شعر ہے، ایک شاعر نے ایک شعر لکھا، اس کو شعر کو سمجھیں پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں.
شاعر نے کہا مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بانٹ رہا پتہ نہیں پیچھا کنا کے رکھا ہوا ہے، اور بھائی اس نے بانٹ دیا ہے، اس نے دے دیا ہے، کیونکہ ہر مال والا سخی نہیں ہوتا، اور سخی کے پاس مال کیونکہ وہ تو بانٹ رہا ہے، تو مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ ملک شام سے ایک بندہ مدینہ المنورہ آیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس بندے کے اوپر کچھ قرضہ تھا، اس کو کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا، اور وہ بڑی امیدیں لے کے نا مدینہ المنورہ آیا کہ جا کر میں گزارش کرتا ہوں اسلامی ریاست ہے کہ میری کچھ مدد کی جائے تاکہ میں اپنا قرض ادا کر لوں۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، جناب صدیق سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سے جب ملاقات ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، وقت کے امیر بھی ہیں اور مالی طور پہ امیر بھی ہیں۔ آ کر کہنے لگا جی میں ملک شام سے آیا ہوں، تجارت کرتا تھا، اس میں کچھ نقصان ہو گیا، اور بڑی امید لے کر مدینہ المنورہ آیا ہوں، تو آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں، میں نے سنا ہے کہ آپ وقت کے بھی امیر ہیں اور مالدار بھی بڑے ہیں، تو میری کچھ مدد کریں تاکہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب گھر کا دروازہ بڑا عالی شان تھا، بندہ بڑا پر اطمینان کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ جب دروازہ کھول کر اندر گئے تو گھر میں سونے کے لیے چارپائی بھی کوئی نہیں، کھجوروں کے چھال، کھجوروں کی چٹائیاں زمین پہ بچھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بھی چھید پڑے ہوئے ہیں، سوراخ ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے دیکھ یار میرا کل اثاثہ یہ ہے، میرے پاس تو صرف کھانے کے لیے کھجور ہے اور میں اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ وہ بڑا مایوس ہوا کہ یار میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا کہ وقت کے امیر کے پاس جاؤں گا، ان سے سوال کروں گا، میری مدد کریں گے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب جناب صدیق نے اس کے چہرے کے اوپر کچھ مایوسی کے اثرات دیکھے تو فرمایا سن، ایسا کر تو عثمان غنی کے پاس چلا جا اور جا کر اس کو بتلانا کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا، اور جا کر بتانا کہ میں رسول کریم کا غلام بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور جا کر ان کو بتا کہ تجھے کتنی ضرورت ہے، وہ تیری مدد ضرور کریں گے، اور بڑا مالدار بندہ، بڑا سخی بندہ ہے، اور تجھ سے بار بار سوال نہیں کرے گا، ٹٹولے گا نہیں کہ بتا کیوں قرضہ چڑھا، کتنا چڑھ گیا، کیسے چڑھ گیا، تو نے کیا غلطی کی۔ آج ہم نے جس کو 10 روپے بھیک دینی ہوتی ہے نا، پہلے پورا آدھا گھنٹہ انٹرویو کرتے، تو کرتا کیا ہے، تو رہتا کہاں پہ ہے، کام کیا کرتا ہے، گھر میں افراد کتنے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے بھائی سوچ، اگر خدا بھی ہمیں ٹٹول کے دیتا، خدا بھی ہماری اوقات دیکھ کر دیکھا، تو بتاؤ ہمارے پاس کیا ہوتا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ہمیں جو رزق ملتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، اور اگر ہمارے نامہ اعمال پہ ملتا ہوتا نا تو ہم جیسے نکموں کے پاس ایک ٹکڑا بھی نہ ہوتا، اگر نامہ اعمال تول کے رزق ملتا ہوتا۔ تو جا کر عثمان سے کہنا، اس کو بتلانا کہ مجبور ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، رسول کریم کا غلام ہوں، مسلمان ہوں، ابو بکر نے بھیجا ہے، اور بڑا سخی بندہ ہے، بڑا مالدار بندہ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مجھے دوبارہ امید بند گئی کہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ بڑی تعریفیں کی ہیں ابو بکر نے کہ بڑا مالدار بندہ ہے، بڑا سخی بندہ ہے۔ کہتے میں چلتے چلتے نا جناب عثمان کے دروازے پہ پہنچا، اور جب میں دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز کیا آ رہی تھی، جناب عثمان غنی اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹ کس بات پہ رہے تھے کہ کچھ تو خیال کیا کرو، دودھ میں شہد ڈال کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، ایک وقت میں ایک چیز کھایا کرو۔ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان، جناب صدیق نے تو بڑی تعریفوں کے پل باندھے تھے کہ بڑا سخی بندہ ہے، بڑا مالدار بندہ ہے، یہاں تو منظر ہی تبدیل ہے، اپنے ہی بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ پیا کرو یا شہد کھایا کرو، ایک وقت میں دونوں چیزیں نہیں کھانی۔ کہتا ہے میں بڑا مایوس ہوا کہ یار بات یہاں بھی نہیں بننی، جو بندہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہے وہ میرے ساتھ کیا رویہ کرے گا۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تو کچھ لمحات کے بعد
1.5-2 منٹ کے بعد جناب عثمان اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور جب میں نے کہا نا السلام علیکم، تو جناب عثمان سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، رسول کریم کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب جناب عثمان غنی کا پہلا جملہ سنیں، فرمایا کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں، گھر میں کوئی بات بچے کو سمجھانی تھی، اس میں کچھ وقت لگ گیا، تجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑا، عثمان کو معاف نہیں کر دیتا؟ تجھے میری دہلیز پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا، عثمان کو معاف نہیں کر دیتا؟ کہتے یار میں بڑا حیران ہوا، گھر بچے کو اتنا ڈانٹ رہے تھے، مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ جناب عثمان غنی نے کہتے مجھے ساتھ لیا اپنے گھر میں، اس وقت جو بھی مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، آپ نے الفاظ بڑی توجہ سے سننے ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں بچے کو ڈانٹ اس لیے پڑ رہی تھی کہ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے لیے جو چیز سب سے پہلے پیش کی گئی نا، وہ دودھ میں شہد ڈالا ہوا تھا، دودھ میں شہد ملایا اور مجھے پیش کیا گیا۔ کہتے میں نے پیٹ بھر کے دودھ اور شہد جب نوش کر لے تو میں سوچنے لگا، یار اپنے بچے کو یہ ڈانٹ رہے تھے کہ ایک وقت میں یا دودھ پیا کرو یا شہد کھایا کرو، تم ایک وقت میں دونوں میٹھی چیزیں کھاتے ہو تو میٹھا کم کھایا کرو۔ کہتے مجھے دودھ اور شہد دیا گیا، میں نے بڑا پیٹ بھر کے پیا، اگلی چیز میرے لیے کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہتے میں پھر سوچ میں پڑ گیا، اپنے بچے کو ایک وقت میں دوسری چیز نہیں دی اور میرے لیے تیسری چیز پھر میٹھی آ گئی ہے۔ کہتے میں نے حلوہ کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا، جب کھا پی لیا میرا پیٹ بھر گیا تو پھر پوچھا بتاؤ آنے والے کیسے آئے ہو، بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہتے میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ تجارت میں کچھ نقصان ہوا ہے تو قرضہ چڑھ گیا۔ میں چلو ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہم کیا پوچھتے ہیں کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ کرتے تھے، کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی؟ بھائی ایک بندہ پہلے بڑا مجبور ہے، وہ بیچارہ اپنی عزت بچاتے بچاتے اگر تیری دہلیز پہ آ ہی گیا، اس نے اگر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا ہی دیا تو کم از کم اس کی عزت نہ مجروح کر، کم از کم اس کی عزت نفس کا تو خیال کرو یار۔ آپ کے پاس نہیں استطاعت، آپ اس سے معذرت کر لو یار، لیکن ساری کہانی سننے کے بعد اس کو ڈانٹو تو نہ یار، اس کی تذلیل تو نہ کرو کہ تجھے ہوش ہی کوئی نہیں تھی، تو اندھا ہو کے کاروبار کر رہا تھا۔ مہربانی کریں، وہ بندہ آپ کی دہلیز پہ بڑا مجبور ہو کے آیا، کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے؟ اور بزرگ فرماتے ہیں، دیگر صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو نا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ملاؤ، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے اس وقت گر چکا ہوتا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ آپ نے کبھی آزمانا ہو تو آزما کے دیکھ لیں، آپ جب کسی کو کچھ عطا کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کی نظریں پہلے جھکی ہوتی ہیں۔ جناب عثمان کو صرف اس نے اتنا کہا تجارت کرتا تھا، کچھ نقصان ہو گیا ہے تو قرضہ چڑھ گیا، میں چلو ٹھیک ہے۔ جناب عثمان غنی نے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا یہ مسافر ہے، اس کے لیے ایک اونٹ تیار کر دو، اور اس کو بتلایا کہ کیا کیا اونٹ کے اوپر رکھنا ہے۔ کہتے کچھ دیر گزری کہ جناب عثمان غنی آئے اور فرمایا کہ وہ تیرے لیے ایک اونٹ تیار ہے، اس پر تیرے لیے کپڑے بھی ہیں، تیرے گھر والوں کے کپڑے بھی ہیں، تیرے لیے بھی اناج ہے، تیرے گھر والوں کے لیے بھی اناج ہے۔ بندہ کہتا میں تو سوچا تھا کہ میرے اوپر 3000 اشرفیوں کا قرضہ ہے، یہ مجھے کپڑے اور کھانا دے رہے ہیں۔ تو میں سن، کپڑے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، اور 6000 اشرفیاں میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہیں۔ قرضہ مجھ پہ 3000 کا تھا، 6000 اشرفیاں دی۔ بندہ کہتا میں کہنے لگا کہ عثمان میں مسافر بندہ ہوں، اونٹ دینے واپس کہاں پہ آؤں گا؟ آپ نے اتنا سامان اونٹ پہ رکھ دیا ہے۔ تو میں رکھا ہی اس لیے کہ اونٹ بھی تجھے تحفے میں دے دیا ہے، کہا لے جا۔ اب وہ بندہ جب سب کچھ مل گیا نا تو دروازے تک گیا تو مڑ کے کہنے لگا جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزا دے۔ تو جناب عثمان مسکرا پڑے، کہا شکریہ ادا کرنا ہے تو میرا نہ کر، جا کے ابو بکر کا کر جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے، جا کے ابو بکر کو بتا کہ مجھے میرا کام ہو گیا ہے۔ تے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ سخی کبھی کنگال نہیں ہوگا، کیوں؟ جو آتا ہے وہ بانٹتا تو رب اس کو اور عطا کرتا ہے۔ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ جو بندوں پہ خرچ کرتا ہے رب اپنے اس بندے پہ خرچ کرتا ہے۔ تو مالاں والے سخی نہیں ہوندے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، تو مسجد سے نکلے،
جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ جہاں پر حضور کا روزہ ہے نا جالیاں، اس کے بالکل قدموں کی طرف جنت البقیع ہے۔ یہ جو جنت البقیع ہے نا، یہ کہ یہودی کی جگہ تھی، اور یہودی اپنے یہاں پر نا اونٹ باندھا کرتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ باہر کے شہروں سے ملنے آتے تھے نا، وہ اپنی سواریاں جنت البقیع میں باندھا کرتے، جو پہلے ایک خالی پلاٹ نما جزیرہ ہوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلے، جنت البقیع کے قریب سے گزرے، تو حضور کو جگہ بڑی پسند آئی۔ پسند کیوں نہ آتی؟ آج جنت البقیع میں 10,000 صحابہ دفن ہیں۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ، آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ حضور کی امی جان سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ کا مزار جنت البقیع میں۔ سیدہ عائشہ پاک کا مزار جنت البقیع میں۔ عثمان غنی کا مزار جنت البقیع میں۔ امام حسن کا مزار جنت البقیع میں۔ 10,000 صحابہ کے مزار جنت البقیع میں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بڑی پسند آئی۔ اب رسول کریم جگہ کا معائنہ کیا، واپس آئے، اور رستے میں عثمان غنی مل پڑے۔ صرف اتنا کہا عثمان، میں ابھی جگہ دے کر آیا، جگہ بڑی اچھی لگی ہے، تمہارا چکر لگے تو تم بھی دیکھنا، جگہ بڑی اچھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ جناب عثمان غنی نے نبی پاک کی بات سنی، نبی پاک مسجد میں داخل ہو گئے، جناب عثمان غنی اس طرف چل پڑے، جا کر یہودی سے بات چیت کرنی شروع کی۔ آج ہم نے زمین لینی ہو نا، پہلے لوکیشن دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ارد گرد کی آبادی کیسی ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، سہولتیں کیسی ہیں، رقبہ کیا ہے، ریٹ کیا ہے، کل کو مستقبل میں کیا ملے گا۔ ہم بڑا کچھ ٹٹول کے پھر کوئی جگہ خریدتے ہیں۔ جناب عثمان غنی گئے، جا کے یہودی سے بات چیت شروع کی، اس نے بڑی مہنگی قیمت مانگ لی، جناب عثمان غنی نے وہی قیمت ادا کی، جگہ خرید کے واپسی اسی وقت مسجد نبوی میں آ گئے، آ کر عرض کی، آقا سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان جگہ دیکھی ہے؟ عرض کرنے لگے، آقا آپ نے کہا تھا جگہ دیکھ کر آؤ، میں تو خرید کے بھی آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے، عثمان میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ دیکھ کر آؤ۔ عرض کرنے لگے، آقا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا مجھے بڑی پسند آئی ہے، تو بس میں نے جا کے اس کا سودا کر لیا۔ تو مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کدی کنگال۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، صرف ایک لمحے کے لیے اس باریک بینی کو سمجھیں۔ ابھی محرم الحرام شروع ہونے والے ہیں نا، تو ہر طرف لوگ شور کریں گے۔ آپ محبت سے دین کو پڑھیں، محبت کے ساتھ۔ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی ہیں نا، وہ زمین کا تحفہ دینے والے عثمان غنی ہیں۔ اور اس سے بڑی اور بات کیا ہے کہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کے دی تھی؟ جناب عثمان غنی نے مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وقف کر دی تھی کہ جب مسجد کی ضرورت پڑی۔ آج زمین کے جس ٹکڑے پہ خود رسول کریم آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ عثمان غنی نے خرید کے دی ہوئی ہے۔ آج لوگ صحابہ میں اختلاف کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں بس ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ اگر آپ اس جملے پہ توجہ کر لیں گے تو بات سمجھنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بات بتائیں، جس سے رب راضی ہو جائے، ہماری اوقات ہے کہ اس سے اختلاف کریں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ صحابہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ سب اپنے رب سے بھی راضی ہیں۔ یار جب رب راضی ہے، ایک مجھے بات تو بتائیں، قیامت والے دن جس سے رب راضی ہوگا، جنت کس کو ملے گی؟ جس سے رب۔ تو نبی پاک کے صحابہ کے بارے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے۔ یار جس سے رب راضی ہے، ہم اس کے بارے اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ محرم الحرام شروع ہونے والا، میں صرف ایک کلیہ آپ کو دینے لگا ہوں، اگر آپ یہ کلیہ یاد کر لیں تو بات بڑی آسان ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلاف ہوئے، کیا دنیا میں آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بولیں یار،
جتنی زندگی آپ کی بیت گئی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی چچا اور والد کا اگر جھگڑا ہو جائے تو اولاد کی اوقات ہے کہ وہ درمیان میں آئے؟ اب صحابہ کے جو اختلاف ہیں، بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھ لیں، ہم سے دنیا میں اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اچھا، قبر میں کتنے سوال ہیں جی؟ 3۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی پاک کے بارے تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ کیا ہم سے قبر میں سوال ہوگا؟ بتاؤ کیا خیال ہے؟ اچھا، دنیا میں ہم سے سوال نہیں ہے، قبر میں ہم سے سوال نہیں ہے، قیامت والے دن 5 سوال ہیں۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بتاؤ جو صحابہ کی آپس میں جنگ ہوئی تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہ ہم سے دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، نہ جنت میں جا کے سوال ہے۔ جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا تو ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ جن سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے اس کی تیاری نہیں کر رہے، جس کے بارے پتہ ہے کہ قبر میں یہ 3 سوال ہیں، قیامت میں یہ 5 سوال ہیں، ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ایک سوال نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ جنت میں، اس کے پیچھے آپس میں دست و گریبان ہوئے پڑے ہیں۔ اور میں تو یہ بڑا دل کھول کے جملہ کہا کرتا ہوں، جن ہستیوں کے بارے میں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں نا، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اہل بیت جنت کی مالک ہے، سب جنت میں جائیں گے، اور لڑنے والے باہر کھڑے ہوں گے۔ جن ہستیوں کے بارے آپ شک میں پڑ گئے وہ سب جنتی ہیں، اور اختلاف کرنے والے باہر عذاب میں پھنسے ہوں گے۔ تو مہربانی کریں، مہربانی کریں، اس جملے کے اوپر اپنا عقیدہ آنکھیں بند کر کے پکا کر لیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اہل بیت جنت کی مالک ہے، بس سب نے جنت میں جانا ہے۔ تو ہم آپس میں اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا بھی محرم الحرام آئے گا نا تو کلپ لوگ بیچتے ہیں، جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کوئی بھی اختلاف والی ویڈیو بھیجے نا تو آپ نے بس ایک ہی سوال اس سے پوچھنا ہے، یار نبی پاک کے سب صحابہ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا بالکل جائیں گے۔ تو کہا پھر ہم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ بات کو ختم کر دو۔ صدیاں بیت گئی ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، تو مہربانی کریں، کسی سے بحث نہیں ہے، مباحثہ نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو پہلو ہمیں ملتا ہے نمایاں، ایک سخاوت ہے کہ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میں نے عید سے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کرتا، اس کا پھر بہت سارے راستوں میں خرچ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو بہت سارے رستوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کیوں؟ دیکھیں، ہمارا نا ایک مزاج ہے، توجہ سے مزاج سننا، ہمارا مزاج کیا؟ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں صدقہ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ کب کہتے ہیں؟ جب مصیبت۔ رسول کریم کی حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا تم صدقہ دو، صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ہم صدقہ کب دے رہے ہیں؟ جب مصیبت، جب وہ گھر میں آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں صدقہ دے کے آؤ ذرا، اپرونی کار آ گئی جے۔ تو میرے نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم صدقہ دو، مصیبت آئے گی نہیں۔ اچھا، دوائی لے لیں گے 2000 کی، ڈاکٹر کی فیس دے دیں گے 1000 روپیہ، 100 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دے کے اس سے شفا نہیں مانگے کہ میرے نبی پاک کا حکم ہے اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آپ یقین کریں، صدقہ بہت بڑی شفا ہے۔ وہ ایک بندے کو نا کینسر تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد تو مر جائے گا، 1 مہینہ تیرے پاس ہے، جو تو نے کام کرنے کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن، یہ بھی اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا، کہتا ہے میں گوشت کی دکان پہ کھڑا تھا کہ وہاں پہ ایک خاتون نقاب پوش تھی، اور وہ چھچھڑے اٹھا رہی تھی، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بوٹیاں لگی ہوتی، اس کو کاٹ کاٹ کے نا شاپر میں ڈال رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے بہن تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، بس یہ کاٹ کے لے جاؤں گی، پکا کے بچوں کو کھلا دوں گی۔ تو کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے دل میں خیال گزرا، یار 1 مہینے بعد تو میں نے ویسے ہی مر جانا ہے، تو کیوں نہ یار جو پاس ہے غریبوں کو کھانا کھلا دوں۔ کہتا ہے میں نے دکان سے اچھا گوشت لے کے اس کو دیا، لے کے چلی گئی، اور دکاندار کو میں نے کہا کہ جب بھی یہ عورت آئے
اور اگر تجھے اس کے گھر کا پتہ ہے تو روزانہ اتنا گوشت اس کے گھر بیچ دیا کریں، پیسے تجھے پہنچ جایا کریں گے۔ کہتے ہیں 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے۔ کہتے ہیں میں زندہ، میں پریشان، کہ ڈاکٹر نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ کہتے ہیں میں دوبارہ چیک اپ کروانے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تیری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یار میرے نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو اس واسطے اس بات کو یاد رکھیں، میرے نبی کا ہر صحابی کون ہے؟ جنتی ہے، اور اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ اس واسطے ان شخصیات کے بارے میں کہتا ہوں یار عقل نہیں ماری گئی، مت نہیں ماری گئی۔ ایک بندہ ساری رات موبائل کے اوپر آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، ساری رات گند دیکھتا ہے، بازار میں اگر دکان ہو تو آتی جاتی خواتین پہ گندی نظر رکھتا ہے، اور بعد میں ترازو لے کے صحابہ کو تولنا شروع کر لیتا ہے۔ مت نہیں ماری گئی، میں اپنی اوقات دیکھوں، اپنا ترازو دیکھوں، ان شخصیات کو تول رہا ہوں جن کے بارے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ میں اپنے صحابہ سے بھی راضی ہوں، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ یار میری حیثیت کیا ہے کہ میں اپنا ترازو لے کے ان شخصیات کو تولنا شروع کروں؟ اور ایک بات کو یاد رکھیں، یہ نقصان ہوا بھلا کیوں ہے؟ اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں تو بات مکمل ہو گئی۔ یہ نقصان بھلا کب ہوا؟ جب ہم نے اپنے بڑوں کو چھوڑ کر اپنی نئی نئی تحقیقیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور کہتے میری تحقیق یہ کہتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس دور میں کوئی اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ داتا صاحب سے بڑا عالم ہو؟ بتائیں مجھے، غوث پاک سے بڑا عالم کوئی اس دور میں موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عالم موجود ہے اس وقت پوری دنیا میں؟ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ان سب بڑوں نے بھلا کیا لکھا ہے کہ صحابہ کے بارے زبان بند رکھنی ہے، کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، بس زبان بند رکھنی ہے۔ یار جب بڑے کہہ گئے ہیں کہ زبان بند کر دو، بند کر لو۔ ہم جب نئی تحقیق کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ نتیجہ بھلا کیا ہے۔ کہتے ہیں میری تحقیق یہ کہتی ہے، جس نے اپنی اپنی تحقیق کی ہے نا وہی گمراہ ہوا ہے، اور جس نے بڑوں کے کہنے پہ خاموشی اختیار کر لی ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اس واسطے ہمارے بڑوں نے ہمیں جو حکم دیا وہ سب کا احترام ہے۔ میرے نبی پاک کا ہر صحابی جنتی ہے اور اہل بیت جنت کی مالک ہے، لہٰذا آپ نے کسی بھی حوالے سے بڑوں کے اختلافات کے اندر کلام نہیں کرنا۔ آپ سے کوئی کرے نا، آپ کو کلپ بھیجے، دیکھیں جی یہ کلپ ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے، ایک سوال کہ کیا میرے نبی کے سب صحابہ جنتی ہیں؟ کہے گا جنتی ہیں، تو کہا پھر ہم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اس کو بولو چلو ہم بھی جنت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس واسطے ان معاملات میں الجھنا نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔